انسانوں کی ترقی درجات کے لیے اور بسا اوقات انسانوں کے گناہ کے زوال کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر آزمائشیں امتحانات ڈالتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں کسی انسان کی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی سزا اور اس کے گناہوں میں کمی لانے کے لیے دنیا ہی میں اس کو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اس کی سزا اس کو مل جاتی ہے، اور بعض ایسے انسان کے بد اعمال اور نافرمانیاں اور خرابیاں ہیں، بد اعمالیاں ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے اور دنیا والے اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسی گستاخی اور نافرمانی کرتا ہے کہ جو اسے کرنا نہیں چاہیے، دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ وہ نافرمانی کی تھی، وہ گستاخی کی تھی اور ان کی شان میں بے ادبی کی تھی، ان کو گالیاں دیا تھا یا ان کو مارا تھا یا کسی بھی قسم کی بدتمیزی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا ہو، تو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اس کے آنے والے نسل میں اس کے بچے یا اس کی اولاد بھی اسی طرح بدتمیزی اس کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی برابر کا بدلہ دنیا میں دلا دیتے ہیں، اور آخرت میں جو قہر ہے، آخرت میں جو خدا کی طرف سے عذاب ہے، آخرت میں خدا کی طرف سے جو سزا ہے وہ تو الگ سے ملنی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات عبرت کے لیے، نمونے کے لیے، دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کے سزائیں اور اس طرح کے قہر انسانوں پر نازل فرما کے دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انسان کی ترقی درجات کے لیے اور اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے اس پر آزمائش ڈال دیتے ہیں۔ دو طرح کی آزمائشیں، دو طرح کی پریشانیاں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پریشانی جو بندے پر آئی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے محبوبیت اور ترقی درجات کا سبب ہے؟ دو قسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی وہ جو جس پریشانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کسی بلند مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، ایسی پریشانی جس پریشانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس انسان کے گناہوں میں کمی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ایک پریشانی وہ کہ جو انسان کے لیے سزا اور قہر بن کر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں۔
سزا اور قہر بنا کر حضرات علماء نے اس حدیث کی تشریح فرمایا کہ جس پریشانی اور مصیبت کے آنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، نازیبا کلمات نہیں بکتا، تو کہتے ہیں کہ یہ پریشانی اور مصیبت جو اس پر آئی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترقی درجات کا سبب ہے۔ اس پریشانی اور مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں۔ کون سی پریشانی؟ جس پریشانی کے وقت بندہ اللہ سے رجوع کرے، جس پریشانی کے وقت بندہ اپنی زبان پر شکوے شکایت نہ لائے، اللہ کی شان میں جملے نہ کسے، کیا اس مصیبت کے لیے میں ہی تھا؟ کیا اس پریشانی کے لیے میں ہی تھا کہ اللہ نے مجھے اس پریشانی میں مبتلا کر دیا، کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا؟ اگر ایسے جملے وہ زبان سے نہیں نکالتا ہے، اپنی تقدیر پر وہ شکوہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آتا ہے مسجد کی طرف، اگر وہ 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، 2 وقت کی نماز بڑھا دیتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا تھا، اب وہ اشراق بھی پڑھنے لگا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگا ہے، وہ صدقے نہیں دیا کرتا تھا، اب غریب غربا میں وہ مدرسوں کو، وہ مسجدوں کو چندہ بھی دیا کرتا ہے، صدقے دیا کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا کرتا ہے۔ ایسی پریشانی کے وقت خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایسا بندہ جو ان مصیبتوں کے وقت میں، ان پریشانیوں کے وقت میں اور اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہو جاتا ہے، وہ بندہ اپنے لیے محبوبیت کو اپنا رہا ہے، وہ بندہ اپنے لیے ترقی درجات کو اپنا رہا ہے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت اس پر آئی ہے، کوئی پریشانی اس پر آئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اس پر آئی ہے، اور وہ اللہ کے لیے نازیبا جملے کستا ہے، وہ اللہ کے لیے طرح طرح کے جملے کستا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا میری تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا تھا، کیا خدا کو میں ہی ملا تھا؟ اگر وہ اس طرح کے جملے کستا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اگر 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب وہ بھی ختم، 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا کہ نماز پڑھ کر کے کیا ہوگا، مسجد جا کر کے کیا ہوگا، قرآن پڑھ کر کیا ہوگا، خدا کے راستے میں صدقہ کرنے سے کیا ہوگا، مدرسے والوں کو مسجد میں چندہ دے کر کے میرا کیا بنے گا؟ میری مصیبت تو وہی کھڑی ہے، میری پریشانی تو ویسی کھڑی ہے، میں تو اسی مصیبت میں مبتلا ہوں، میں صدقے بھی نہیں دوں گا، میں خدا کے راستے میں صدقہ نہیں کروں گا، میں خدا کے مسجد میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر نمازیں نہیں پڑھوں گا، اپنی پیشانی کو وہاں پر نہیں جھکاؤں گا، بلکہ اب وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، فرامین رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لیجیے کہ ایسے بندے پر یہ مصیبت صرف مصیبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر قہر ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ عذاب ہے کہ میرا رب اس کے اوپر اس کے گناہوں کی وجہ سے قہر نازل کر دیا ہے، اس کے گناہوں کی پاداش میں میرے رب نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا کسی کے لیے یہ عذاب کم ہے کہ وہ ایک وقت میں خدا کے دربار میں اپنے پیشانی کو جھکاتا تھا، لیکن ایک مصیبت کیا آئی کہ اس نے اللہ کے گھر کو جانا چھوڑ دیا؟ ایک پریشانی کیا آئی؟ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے دربار سے دور ہو جانا، فرامین رسول سے
اپنے آپ کو دور کر لینا یہ اس کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ زحمت کا باعث ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے یہ میرے اوپر عذاب اور بار ہے، لہذا گناہوں سے اس کو توبہ کرنا چاہیے، نافرمانیوں سے اس کے اوپر توبہ کرنا چاہیے۔ اور جس بندے پر مصیبت آتی ہے، جس بندے پر پریشانی آتی ہے، جس بندے پر آزمائش آتی ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہونے لگتا ہے تو وہ بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس بندے کے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اس بندے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے فرشتوں کو حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں، یہ اس بندے کے لیے ہے۔ تو چاہے آسائش کی حالت ہو، چاہے آزمائش کی حالت ہو، ہر حال میں تقدیر پر خوش رہنا ہے، ہر حال میں زبان پر غلط جملے نہیں لانا ہے، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غلط جملے نہیں لانا ہے، بلکہ ہر حال میں ہمیں خوش ہو کر کے دکھانا ہے، ہر حال میں، چاہے آزمائش کسی بھی قسم کی ہو، چاہے پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، چاہے مصیبت کیسی ہو، اللہ سے رجوع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو ہٹانے والے ہیں۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر حال میں ہمیں شکر کرنا ہے، چاہے ہم سبزی روٹی کھائیں تو بھی شکر کریں، اللہ کی طرف سے بریانی میسر ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عطا فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، جو بندہ میری تعریف کرتا ہے، اگر اس کو کسی چیز کی خوشخبری ملی اور اس نے میری تعریف کی، میں اور اس کو مزید خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ خوشخبری ملنے پر، نعمتیں ملنے پر میرا شکر ادا نہیں کرتا، میں اس کے نعمتوں پہ، اس کی خوشخبریوں پہ اضافہ نہیں کرتا ہوں۔ ان عذابی لشدید، اور جو کفر اختیار کرتا ہے اور جو ناشکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دربار میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، بادشاہ سلامت، میرے 7 بچے ہیں اور کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں گھروں میں جا کر برتن دھویا کرتی ہوں، جھاڑو پوچھا لگایا کرتی ہوں، پھر میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے، میرے 7 بچے ہیں، ان کو میں کیسے پالوں گی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ درخواست کرنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ بیت المال سے میرے بچوں کے لیے وظیفہ جاری کر دیجیے، ماہانہ کوئی ہدیہ میرے بچوں کے نام جاری کر دیجیے، وظیفہ جاری کر دیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منشی کو حکم دیا، جو حساب و کتاب لکھا کرتے تھے، اس کو کہا کہ اس کے بڑے لڑکے کا نام لکھ لو اور اس کے نام وظیفہ جاری کر دو، بیت المال سے ماہانہ وظیفہ جاری کر دو۔ تو اس خاتون نے اس پر کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کی۔ بادشاہ سلامت نے پہلے کہا تھا کہ صرف اس کے بڑے لڑکے کے نام سے وظیفہ جاری کیا جائے، 7 لڑکوں کے نام سے نہیں، لیکن جب خاتون نے الحمدللہ زبان سے نکالا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منشی کو دوبارہ حکم دیا کہ دوسرے لڑکے کا نام بھی لکھ لیا جائے، اس کے نام سے بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ خاتون نے یہ خوشخبری کا پیغام سنا تو دوبارہ کہا الحمدللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منشی کو حکم دیا کہ اب تیسرے لڑکے کا نام لکھ لیا جائے، اس کے نام سے بھی ماہانہ وظیفہ جاری کیا جائے۔ خاتون نے پھر کہا الحمدللہ۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا منشی کو کہ اب چوتھے لڑکے کا نام لکھ لیا جائے، یہاں تک کہ اس خاتون نے 6 مرتبہ الحمدللہ کہا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے منشی کو حکم دیا کہ 6 لڑکوں کے نام سے وظیفہ جاری کر دیا جائے، 6 لڑکوں کا نام لکھ لیا جائے۔ 7ویں مرتبہ میں اس خاتون نے کہا جزاکم اللہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دفتر کو بند کر دیا جائے، حساب کتاب کے دفتر کو بند کر دیا جائے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، بس 1 لڑکا باقی رہ گیا ہے، میرے 7 بچے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے نام سے بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تک تو اللہ کی تعریف کرتی رہی، الحمدللہ کہتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالتا رہا کہ اس کے نام سے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ یہ خدا کی تعریف کر رہی ہے، یہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن کہتا ہے کہ جو نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کرائے کا ایک گھر ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو روڈوں پر سوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو فلاور اور برج کے نیچے رات کو ایسی نیند سو جاتے ہیں کہ گاڑیوں کی آواز ان کی نیند میں خلل واقع نہیں کر سکتی۔ ہمیں تو اللہ نے کرائے کا گھر دیا ہے، ہمیں تو اللہ نے سونے کے لیے اپنا خاص مکان دیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کو چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، خدا نے ہمیں تو سواری عطا کی ہے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے ہیں، خدا نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے۔ ان نعمتوں کی شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے آج کرائے کا گھر دیا ہے، کل خاص مکان دے دے گا۔ آج خاص مکان دیا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ عمدہ سے عمدہ بہترین سواری عطا کر دے گا۔ شکر کرو، محنت کرو، شکر کرو، محنت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ میرے رب نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا۔ رات کو آرام کی نیند سو جائیے اور فجر پڑھیے، عشاء پڑھ کر کھانا کھا لیے، سو گئے اور نماز فجر ہم نے ادا کی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن کہتا ہے فجر پڑھنے کے بعد روزی روٹی کمانے کے لیے نکل پڑو۔ قرآن کا بیان ہے، قرآن کمانے کے لیے کبھی منع نہیں کرتا، شریعت کمانے سے روکتی نہیں بلکہ مذمت کرتی ہے، برائی بیان کرتی ہے ان نوجوانوں کی جو کمانے سے جان چھڑاتے ہیں، جو چوری چھپے اپنی طاقت کے بازوؤں کو دیگر کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو ڈانٹ پلاتا ہے قرآن اور ان نوجوانوں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو خوشخبری سناتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان اپنے بازوؤں کی کمائی کھاتے ہیں، اپنی طاقت کو کمانے میں حلال روزی کی فکر میں لگاتے ہیں، فرمایا ایسے نوجوانوں کا عشر، ایسے کمانے والوں کا عشر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، فرمایا کہ ان کا عشر اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین، نبیین اور شہداء کے ساتھ فرمایا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوب کمانے کی فکر کرنا چاہیے اور اس میں سے جو حصہ غریبوں کا بنے وہ غریب کو دینا چاہیے صدقے کے طور پر۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک تو اللہ کی تعریف کرتی رہی، اللہ نے میرے دل میں ڈالتا رہا کہ اس کے بچوں کے نام اور وظیفے جاری کر دیا جائے۔ اب تو نے اللہ کی تعریف بند کر دی بلکہ جزاک اللہ کہہ کر مجھے دعا دے دی، تو اب میں نے اپنا رجسٹر بند کر دیا۔ یہ تو ایک انسانوں کا واقعہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو خدا کی تعریف کرتا ہے، یہ حقیقت ہے نعمت ملنے پر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نعمت
لاتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی کمائی پر، اپنے بازوؤں پر، جس کو گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تو میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں اس کو جھکا دیتا ہوں، پھر میں اس کو زمین بوس کر دیتا ہوں۔ ایک وقت کا وہ مالدار تھا، دوسرے وقت میں اس کو غریب بنا دوں گا۔ شکر ادا کرے گا تو اس کی حالت برابر رہے گی، کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ مال زیادہ آ گیا، دولت زیادہ آ گئی، انسان کے اندر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، متکبر بن گیا، اپنے سے چھوٹے لیول کے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے چھنکا کر کے بات کرنا ان سے شروع کر دیا، ان کو عزت دینا ختم کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے مالدار کو بھی ایک وقت میں ایسا لاتا ہوں، اس کو بھی میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں، مال و دولت چھین لیتا ہوں، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں کہ اس کا مال، اس کی دولت اسی بیماری میں ختم ہو جاتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق